کھلائے پلائے آئے، کوئی بھوکا نہیں ہے اسی وقت اسی زمانے میں۔ محبت کا سب بھوکے ہوتے ہیں، محبت ملے، قرب ملے، پیار ملے، پھر بھی دل کہتی ہے کہ اور ملے اور ملے۔ نفرتوں سے کچھ نہیں بنا، جو کچھ بنا ہے محبت اور پیار سے بنا ہے۔ اولیاء کرام کا دستور بھی یہی رہا ہے، وہ گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے، وہ خطا کاروں سے نفرت نہیں کرتے، ان کو پیار سے اپنے گلے لگاتے ہیں، اپنے میٹھے میٹھے بول ان کو سمجھاتے ہیں، اللہ کی خوف دلاتے ہیں، مدینے والے سائیں کی محبت کو جگاتے ہیں، وہ قرب کے قیدی بن جاتے ہیں۔ سب سے ولایت میں سب سے اعلیٰ نام اللہ کے ولی ہیں، درجہ بدرجہ ہے۔ جیسے اس دنیا میں کوئی میئر ہے تو کون کا نائب ہے، وہ وزیر ہے تو کون کا نائب ہے، وہ صدر ہے تو اس کا کوئی نائب صدر ہے، اسی درجہ بدرجہ اولیاء کرام ہے۔ سب سے اعلیٰ ولایت کا درجہ غوث کا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ غوث اعظم کا ہے۔ سب کو غوث اعظم نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، غوث اعظم بننا یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو بنائے گا حضرت غوث اعظم بادشاہ کی دستگیر کو بنائے گا۔ جس طرح آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ اور فضیلت 1,24,000 نبیوں کے اوپر ہے، ان سے بڑھ کر ہے، ویسے ہی جو بھی دنیا میں ولی ہیں اور ولی آتے رہیں گے قیامت تک، ان میں ولایت کا اعلیٰ درجہ اور سب کے اوپر اگر ہے تو اسی وقت میں، اسی زمانے میں، آئندہ میں، مستقبل میں، حال میں غوث اعظم بغداد والا سائیں وہ انکار کر کر تو دکھائے۔ اچھے سفید داڑھیوں والے بھی دیکھے، ان کی مریدین بھی دیکھے جو ان کے ہاتھ چومتے تھے، مگر جب انہوں نے حضرت غوث اعظم بادشاہ کی دستگیر بغداد والے کا انکار کیا تو ان کی جوتی ان کے سر پہ پڑی گئی۔ کہاں گئی کچہریاں تو کہاں گئی محفلیں تو کہاں گئی پیری مریدی۔ جیسے وہ گزرتے تھے تو سویں اور ہزاریں مانو ان کے دیدار کے لیے ہوتے تھے، تو زیارت کریں بزرگ کی۔ جب غوث اعظم کا انکار کیا، ایسے جا رہا ہے جیسے کوئی عام بندہ جا رہا ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے انکار کرنے سے، خاتم نبوت کے انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، ویسے ہی سرکار غوث اعظم کی ولایت اور اسی وقت اسی زمانے میں قیامت تک انکار کرنے سے بندہ بے فیض بے نور ہو جاتا ہے، اس کا نور اس کے چہرے پہ نہیں چمکے گا۔ اگر سرکار تو غوث اعظم سے نسبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اڑتا ہوا پرواز کرتا ہے، اب اس کو تھک بھی نہیں مارے۔ کرامتوں سے ولی نہیں بنتا، اڑنے سے ولی نہیں بنتا بھائی، ولی بنتا ہے غوث اعظم کے دروازے کی دربانی سے بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب ولیوں کے جو جھنڈے ہوتے ہیں، جھنڈے ہیں نا بھائی، سب پارٹی کا اپنا جھنڈا ہے، آپ واقف ہیں اس علاقے کے، پاکستان سے واقف ہیں، سب پارٹی اپنا جھنڈا رکھتی ہے۔
جھنڈا مانا نشان، یہ اس کا سرپرست یہ ہے، اس کا صدر یہ ہے۔ ابھی کس کس کے نام گنوں؟ سب شدہ باز ہیں سیاست جو ہے نا، اسی وقت میں اسی زمانے میں اللہ سے پناہ مانگو میرے بھائی، رب العالمین کرے ہمارے عیب ظاہر نہ ہو۔ دنیا آخرت کی ذمہ داری اٹھانی ہے جو اس حکومت میں آنا ہے۔ مفت کا مال بٹورنا نہیں ہے، مفت کا مال کھانا نہیں ہے، یو سی کو اور چیئرمین بننا اور ملکتیں کھاتے جائیں کھاتے جائیں کھاتے جائیں۔ جو کھاتے جائیں گے اس کے قیامت کے دن اس کے کھاتے کھلیں گے۔ مفت کا مال نہیں، ادھر ظاہر ہوں گے۔ الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ جیسی گرمی ہوتی ہے ویسی گرمی ہوتی ہے میرے بھائی۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ قبر میں کون سی روشنی ہوگی، کون سا نور ہوگا؟ یہ پیسوں تو ادھر نہیں جلیں گے اور روشنی کریں گے۔ اگر قبر میں نور ہوگا تو نسبت کا نور ہوگا، محبت کا نور ہوگا، نبی کی عشق کا نور ہوگا، قرآن کی تلاوت کا نور ہوگا، نماز کا نور ہوگا۔ ایسے نہیں چلے گا۔ اللہ پاک جل شانہ و منوالہ ہمیں سب کو اپنے حفظ و امان ہے۔ آمین۔ اپنی غریبی پہ ناز کرو، اپنی مسکینی پہ ناز کرو۔ پیسے نہیں ہے تو اللہ دے گا۔ بھوکا کسی کو رب نے نہیں چھوڑا۔ اگر یہ تیری مسکینی جس میں شکر ہو، محبت ہو، نسبت ہو، ایمان ہو، غیرت ہو، عزت ہو، قیامت کے دن تو رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہو تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر لاکھوں کروڑوں کی کرپشن، رشوت لینے والے، بنگلے جاگیریں بنانے والے، شرابیں پینے والے، دانت کرنے والے، لڑکیوں سے زیادتی کرنے والے، مجرا کرنے والے، اگر قیامت کے دن حامان اور نمرود کے ساتھ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ نتیجہ تو آئے گا، رزلٹ تو آئے گا۔ ہم سب رزلٹ کی انتظار میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آج بلدیاتی انتخاب تھے، زندگی پتہ نہیں کیا ہوا یار، کون چڑھایا؟ بتاؤ تو صحیح، تیری زندگی کا رزلٹ قیامت دن نہیں آئے گا۔ اس کے لیے کیا کیا ہے؟ شراب پی کے چلو گے، سگریٹ پی کے چلو گے؟ آپ نے فرمایا غوث اعظم بادشاہ کی دستک، ہم قادری ہیں، قادری رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ۔ دراوی اور بلوچ جو لوگ ہیں، بگٹی، دوسرے بلوچ، کسی کو کسی نے نہیں سدھارا، ان کو سدھارا تو محبوب سبحانی نے سدھارا۔ یہ ڈنگے لوگ ہیں، یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں گے بھائی۔ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ دوسروں کی ولایت کا سورج اس کے وفات، ولی سگورے کے وفات کے بعد ڈوب گیا، اس کے درجات اللہ کریم کے پاس محفوظ رہے۔ قیامت کے دن ان کو ان کے درجات رب العالمین ان کے درجے کے مطابق عطا فرمائے گا۔ مگر آپ نے فرمایا غوث اعظم کی شان تو دیکھو بھائی، کسی نے کیسے کوئی ولی نے فرمایا ہے؟ کوئی تو فرمائے تو میں بیٹھا ہوں، مجھ سے پوچھے، رفائی ہو، شاذلی ہو، سہروردی والا ہو، نقش بندی ہو، ایسے نہیں کہا جیسے میرے پیر نے کہا، جیسے میرے پیر نے کہا۔ یہ جاہ و جلال والا طریقہ ہے، یہ عزت و شان والا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت اور محبت والا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے جھنڈے دوسروں کے جھنڈے گئے اڑ طوفانوں میں رل گئے، میرے جھنڈے دنیا کے پہاڑوں پہ لگے ہوئے، میرے جھنڈے عرش عظیم پہ لگے ہوئے۔
آپ نے فرمایا یہ سورج جب بغداد شریف سے جاتا ہے تو مجھے جھک جھک کے سلام کرتا ہوا جاتا ہے. اسی نے سے فرمایا ہے بھائی. آپ نے فرمایا جب رات آتی ہے تو مجھے سلام کرتی ہے, جب دن آتا ہے تو پھر مجھے سلام کرتا ہے. یہ جو کہنے والے ہیں کہ بھائی اسی زمانے میں تھے, غوث تھے, وقت تھے, بھول ہے, ان کی غلطی ہے. میرے بھائی میرے غوث قیامت تک غوث اعظم ان کے پلے نہ آیا ہے نہ آئے گا. جو عزت کا تاج اللہ نے ولایت کا ان کے سر پہ رکھا ہے وہ قیامت تک قائم ہے, جیسے مدینے والے سائیں کے سر پہ نبوت کا تاج مبارک قائم ہے. آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھے گا, اگر تو میرا مرید نہیں ہے, مجھ سے ذکر نہیں لیا, مگر مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھ سے پیار کرتا ہے, آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت سفارش کرتا. ہمارا سلسلہ عالیہ قادریہ ہے, راشدیہ ہے, قاسمیہ ہے. راشدیہ اس لیے کہ ہمارے دادا پیر مرشد اعظم حضرت سید محمد راشد شاہ روزے دھنی پیر سے پگارے والے خاندان مبارک, پیر سے جھنڈے والے رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. قاسمیہ اس لیے کہ ہمارا مرشد مشن والا سائیں. جنگ میں پیر سے فقیر ہوتے تھے, ذکر کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک پیر سائی کا فقیر جنگ سے جا رہا تھا. جیسے جھاڑیاں ہیں, کوہستان والوں کو تو پتہ ہے کیسے جنگ ہے, کیسے قبرستان ہے, کہاں قبرستان ہے, کہاں رستہ ہے, ہم بھول جائیں گے, مگر وہ اپنے رستے سے چلتے جائیں گے. قبرستان تھا, رات کا وقت تھا, کہ پیچھے سے آئی او فقیر ذکر کرنے والے. اس نے کہا کہ کوئی بندہ ہے جنگ میں رستہ بھول گیا ہے, مجھے پکار رہا. تو پیچھے سے جو دیکھا تو قبرستان تھا نا, قبرستان میں جو دیکھا آدھے چاسریندہ ہے نسائی, آدھے جسم سے قبر سے آدھا جسم نکلا ہوا. اد دھڑ فقیر بار ہوئیو صدی میں کل ہے ہمیں چاہتا یار من ترکی ومن ترکی نمیدانم. اردو آرہا یار تکیا سے پر اردو کی تو صحیح اچھے نہ تھیں, گاڑی اردو اچھے کان تھی, فسی اردو اچھے کان تھی, جے کا آئی سو دب کمک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. او فقیر ذکر کرنے والے ٹھہرو ذرا. فقیر خوف زدہ نہیں ہوا, اس کو خوف نہیں ہوا. نہیں تو ہم سے پیچھے کوئی اگر کوئی تاریخی کی رات میں قبرستان بھی قریب ہو اور کوئی پیچھے پکارے گے کہ وہ بھاگو جن آ گئے, بابا جن آ گئے, بھاگو یہ بھاگو. جس کا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہے, جس کو اللہ کا خوف ہے, جس کا مرشد کامل ہے, وہ نہیں ڈرے گا. دوسرے ڈر جائیں گے, جنوں سے ڈر جائیں گے, قبر سے ڈر جائیں گے, موت سے ڈر جائیں گے. جو فقیر صادق ہے موت سے نہیں ڈرے گا, اس کو پتا ہے میں مروں گا تو اپنے سائیں سے ملوں گا. اس کو پتا ہے. اس نے یہ سبق پکا کیا ہے, اس نے یہ مشق پوری کری ہے, ذکر کیا ہے, نسبت سے رہا ہے, تقوی سے رہا ہے, پرہیزگاری سے رہا ہے, خیانت سے بچا ہوا ہے, کرپشن سے بچا ہوا ہے, رشوت سے بچا ہوا ہے, کوڑ اور جھوٹ سے بچا ہوا ہے. جیسے اس کے مرشد نے اس کو سبق دیا ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہے. ابھی نہ مرنے کے بعد نہ ان کو موت کا خوف ہے, نہ قبر قیامت کا خوف ہے. مرشد کا وعدہ ہے, غوث اعظم کا وعدہ ہے, پیروز دھنی بادشاہ کا وعدہ ہے. آپ نے فرمایا فقیرو 4 تسبیح ذکر کی پڑھو, ہم قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہیں تو قیامت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. فقیر کو جو پیچھے سے پکارا تو
بکی ٹھہر گیا، دیکھا تو اے مردہ قبر سے اتنا اتنا باہر نکالو، ان کو اشارے کر رہا ادھر آؤ ادھر، کیا چلا گیا؟ کیا ہے بھائی، کیوں پکار رہے ہو، کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا تکلیف نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے، رب نے مجھے بخشا ہے، میری مغفرت ہے، رحمت ہے۔ پھر کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا مجھے جو ذکر کیا تھا نا ابھی، 4 تسبیح ذکر کی مرشد نے بتائی تھی، یہی تھی بھائی، یہی تھی جو فقیروں کو پتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تسبیح، الا اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح، ہو کی تسبیح۔ تو بھی اسی مزے میں، اسی لذت میں آپ تو دیکھنے تو پھر مزہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ سارا دن جھوٹ بولے، سارا دن مکاری کرے، سارا دن بدنیت بنے، سارا دن پتہ نہیں کیا کیا کرے، تجھے کیا پتا کہ ذکر میں کیا مزہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ذکر دے دو بھائی، جو تم کر رہے ہو، غوث اعظم کا ذکر، روزے دھنی بادشاہ کا ذکر جو پڑھا تھا سویرے سویرے، وہ مجھے تلقین کرتے جاؤ۔ اس نے کہا بھائی اللہ کی رحمت ہو تجھ پہ، مرنے کے بعد بھی ایسے جسے آدھے جسم سے نکل کر مجھ سے باتیں کرتے ہو، تو کو خدا کا ولی ہے بھائی، اتنی اللہ نے آپ سے مہربانی کری ہے، پھر مجھ سے ذکر لینے کی کیا ضرورت؟ اس نے کہا او بھائی یہ جو 4 تسبیح غوث اعظم ہے، یہ جو پیر سائیں بادشاہ نے آپ کو سنائی ہے، اس ذکر والے اس دنیا میں ان کی بہت عزت ہے۔ میں کہتا ہوں میں بھی اس نسبت میں شامل ہو جاؤں، وہ درجے مجھے بھی مل جائیں۔ اس نے کہا بھائی مجھے اجازت نہیں ہے، پیر سائیں بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو میں ان سے کہوں گا۔ پھر پیر سائیں بادشاہ کے پاس آئے، وہ حال حوال کیا، آپ نے فرمایا وہ قبر والے کا حوال تو سناؤ فقیر، سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا سائیں قبر والا کہہ رہا تھا ذکر شریف، آپ فرماتے ذکر دے کے آتے، ابھی نہیں دیا تو خیر ہے، پھر کبھی نہ کبھی اسی راستے سے جانا ہو تو مجھے بتانا کہ میں قبر والے کو قبر میں ہی ذکر دوں گا۔ بھائی ہے کوئی پیر ہو کے ساتھ کوئی ایسا مرنے کے بعد بھی ذکر عطا کرے؟ شکر کرو الحمدللہ تم عزت والے ہو، عزت والے کے جلسے اور گیاری شہی میں آئے ہو۔ شادی میں جاتے ہیں لوگ عزت سے جاتے ہیں، بے عزتی سے نہیں جاتے بھائی، ان کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے، نہیں تو آتے کہ پلیٹ دے کے وہ ادھر کھاؤ، کرش کے اوپر چڑھ کے کھاؤ، کہے گا کیوں بھائی ہم بھی عزت والے ہیں، ہم بھی ٹیبلوں میں کے ساتھ کھائیں گے۔ جو گیاری شرین میں آئے ہیں عزت والے غوث اعظم ہے، اور اسی کی محبت میں آپ آئے ہیں، آپ کی عزت پانے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب کو اللہ سے خوش رکھے، آباد رکھے، سلام رکھے۔ یہ منڈل کرواتا ہے، یہ مزے کرواتا ہے، اللہ کرے دعا کرو شاہ صاحب کو اور زیادہ ملے، برکت پوے ان کی روزی میں، یہ تھلا شروع ہو جائے، کٹھ کے ہیٹھ لکھ بن جائیں۔ شاہ صاحب بھی ابھی تو ایک بیل مبارک ذبح کیا ہے، پھر 2-3 بچڑے اور ذبح کرے گا، فقیر کو مال کھلائے گا، مال۔ اللہ صاحب کا دکھ دور کرے، سدا ہنستے رہے، مسکراتے رہے، پیار سے گھومتے رہے، خوش رہے، سدا آباد رہے۔ آپ سب ہمیں دعا کریں کہ ہماری نسبت ہمارے مرشد سے جڑی رہے۔ اگر یہ لاؤڈ دیکھو ان کی نسبت ان کے اسپیکروں کی ان سے مشین سے جڑی ہے تو یہ بولتے رہے ہیں۔ یہ دیکھو بلب دیکھو یہ جل رہے ہیں، ویسے نہیں جل رہے میرے بھائی، ان کی نسبت پاور ہاؤس سے لگی ہے تو پھر جل رہے ہیں۔ یہ بدل بھی ایسا ہے، اگر ہماری نسبت سرکار سے اپنے مرشد سے جڑی رہے گی انشاءاللہ ہمارا دل بھی روشن۔ اور آخر میں فلسطین والے بچوں کو دعا کرو، ان کے مسلمانوں کو دعا کرو، یہ دکھ ہمارے سینے میں ہے، افسوس ہمارے لیڈر